السلام علیکم فرینڈ. معروف بھارتی اداکار شنیت سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی. شنیت سنگھ راجپوت کی لاش بمبئی میں ان کی رہائش گاہ سے برآمد. تاحال خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں اپنے فرینڈ کے ساتھ، اور کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں. معروف بھارتی اداکار شنیت سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی. اداکار کی لاش ممبئی میں ان کی رہائش گاہ سے برآمد. تفصیلات کے مطابق معروف بالی ووڈ اداکار شنیت سنگھ راجپوت نے اپنی رہائش گاہ پر خودکشی کر لی ہے. بھارتی میڈیا کے مطابق شنیت کی لاش ممبئی کے علاقے بھندرا میں ان کی رہائش گاہ سے برآمد ہوئی ہے. تاحال خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی. خیال رہے کہ شنیت سنگھ کی آخری فلم 2019 میں چچوری کے نام سے ریلیز ہوئی تھی، جس نے باکس آفس پر دھوم مچا دی تھی. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ٹی وی شو سے کیا اور بھارت میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد 2012 میں ان کی پہلی فلم کائی پوچی ریلیز ہوئی، جسے مدھو نے بہت پسند کیا. اس کے بعد انہوں نے کئی بڑی فلموں میں اہم کردار ادا کیے اور پی کے فلم می سرفراز کے کردار نے بھی انہیں بہت شہرت دی. لاک ڈاؤن کے بعد ان کی ایک اور فلم دل بیچارہ آنے والی تھی. اس سے قبل معروف بھارتی کرکٹر ایم ایس دھونی پر بننے والی فلم میں بھی شنیت سنگھ مرکزی کردار ادا کر چکے ہیں. خودکشی سے قبل ان کی انسٹاگرام پر آخری پوسٹ ان کی والدہ کے لیے تھی، جس میں انہوں نے اپنی والدہ کی اور اپنی ایک تصویر شیئر کی تھی. اداکار کی عمر 34 برس تھی اور اپنے کیریئر کے عروج پر انہوں نے خودکشی کر لی. خیال رہے کہ کچھ ہی عرصے قبل بالی ووڈ کے دو بڑے اداکار عرفان خان اور رشی کپور بھی انتقال کر چکے ہیں. عرفان خان کینسر کے باعث بیرون ملک علاج کے لیے گئے تھے، جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ رشی کپور بھی شدید علامات کے بعد انتقال کر گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق شنیت سنگھ کی خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہوئی ہے اور پولیس اس کی انکوائری کرنے میں لگی ہوئی ہے. جیسے ہی شنیت سنگھ کی خودکشی کی کارن معلوم ہوگی تو آپ لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا. فرینڈ، مزید اچھی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.